بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے بارے میں ایک خوبصورت اخلاقی سبق پڑھیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو شیئر بھی ضرور کریں۔ پیارے دوستو، تبسم کے پھول زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں کہ جس میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے مثال کا درجہ نہ رکھتی ہو۔ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے متعلقین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ نہایت لطف و کرم اور محبت و نرمی کا برتاؤ فرماتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نرم مزاجی کا پیکر تھے۔ قرآن مجید نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اس وصف کے متعلق فرمایا ہے کہ تو اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بڑے نرم ہیں، اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 159۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ملنے والوں نے خندہ پیشانی سے پیش آتے، مسکرا کر بات کرتے، لطیف گفتگو میں شریک ہوتے اور بسا اوقات لطیف مزاج بھی فرماتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہ برتاؤ ہر خاص و عام کے ساتھ تھا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہوں یا بچے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے قریبی صحابہ کرام ہوں یا اجنبی، سب آپ خاتم النبیین کے لطیف انداز سے فیض یاب ہوتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے قریبی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بیان ہے کہ آپ خاتم النبیین کے چہرہ اقدس پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ سنن ترمذی 3461۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو کہکا مار کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ خاتم النبیین صرف تبسم فرماتے تھے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بچہ تھا جس کا نام ابو امیر تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب بھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گھر تشریف لے جاتے اس بچے سے ہنسی مذاق فرماتے تھے۔ مسند احمد۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ جامع ترمذی۔ ایک بدوی صحابی جن کا نام زہرہ تھا، وہ دیہات کی چیزیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ دیہات کی کچھ چیزیں لا کر بازار میں فروخت کر رہے تھے۔ اتفاقاً آپ خاتم النبیین کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ خاتم النبیین نے پیچھے سے جا کر انہیں دبوچ لیا۔ انہوں نے کہا کون ہے، چھوڑ دو مجھے۔ مڑ کر دیکھا تو اللہ کے رسول خاتم النبیین تھے تو انہوں نے اپنی پیٹھ اور بھی آپ خاتم النبیین سے چپکا دی۔ یہ تھا صحابہ کرام خاتم النبیین کا جذبہ۔ آپ خاتم النبیین نے آواز لگائی کون اس غلام کو خریدتا ہے؟ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول خاتم النبیین، مجھ جیسے غلام کو جو خریدے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ ان کی یہ بات سن کر اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن تم اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو۔ ایک شخص نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارشاد فرمایا مجھے کوئی سواری عطا کیجیے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دے دوں گا۔ اس نے کہا میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کوئی ایسا اونٹ بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ ایک مرتبہ ایک بزرگ خاتون آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی اے اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرمائے۔ جواب میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ روتی پیٹتی واپس ہونے لگیں تو خواب خاتم النبیین نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا ان کو بتا دو کہ عورتیں بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جوان ہو کر جائیں گی۔ بے شک درج بالا واقعات نبی کریم خاتم النبیین جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے
چند شگفتہ پھول ہیں جن سے قلب و روح کی دنیا مہک اٹھتی ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیات کا یہ جمالیاتی پہلو ہے جس کی پیروی سماجی، سیاسی اور مذہبی رہنماؤں پر لازم ہے تاکہ مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ تبسم اور مسکراہٹ سے نہ صرف شخصیات جاذب نظر اور دلکش ہوتی ہے بلکہ اسے جمالیاتی انداز سے دلوں کو بھی فتح یاب کیا جا سکتا ہے۔ اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے ہنس مکھ طبیعت کے نرم اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچوں سمیت سب سے نہایت محبت اور خلوص سے پیش آتے، سب سے مسکرا کر ملتے اور جہاں مناسب سمجھتے مذاق بھی فرما لیتے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔